بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارا سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کا تفسیر اشاری کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھ سے رستہ مانگو ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ یہ کون ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر آپ نے قرآن مجید کی دوسری آیہ مقدسہ سے کی۔ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، والصالحین، اور پھر صالحین اولیاء ہیں۔ اس میں انبیاء کا رستہ اور مثال ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ملتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد بقیہ جو 3 قسم کے افراد ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں کون لوگ، ان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ کون ہیں؟ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ ہیں متابعت سنتی، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرتے ہیں، جو حضور کی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام کے خواہش مند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور نعمت برستی ہے اور اللہ کی بارگاہ کے وہ انعام یافتہ ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں اتباع کرنی ہوگی، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت جو ہے وہ شرط ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ ہے ظاہراً بالاسلامی وہ باطناً بالایمانی، کہ ظاہر جو ہے ان کا اسلام کے مطابق ہو، احکام اسلام سے ان کا انحراف نہ ہو، مخالفت نہ ہو، اور باطناً وہ صاحب ایمان ہو، کہ جہاں ظاہر سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، تو باطن میں انسان کے وجود کے اندر اس کے اثرات بھی ہوں، تب جا کے انسان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور محمد بن علی فرماتے ہیں، اور امام سلمی اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کرتے ہیں، بہت پیاری تعریف کرتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کی، جوارحہم بالہیبتی عند خدمتک، کہ جب آپ کسی کی خدمت پر مامور ہوں، خدمت بجا لا رہے ہوں، تو اس کی ہیبت کا اظہار آپ کے اعضاء سے ہو رہا ہو۔ جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کوئی عمل بجا لا رہے ہوں، کسی کام میں مصروف ہوں، تو اس وقت کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہیبت کا اثر ہمارے اعضاء سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں، تعلیم و تعلم میں مصروف ہوں، کسی کام میں مشغول ہوں،
تو یہ احساس انسان کے من سے نہ جائے کہ ان کاموں کو بجا لانے میں میرے رب کا حکم کیا ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں انسان جب آ جاتا ہے تو وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت میں فرمایا بمشاہدۃ المنعم بغیر النعمت، کہ نعمت کی وجہ سے منعم تک بندہ نہ پہنچے بلکہ نعمت کے بغیر خدا کا احساس اس میں رہے۔ نعمت کی وجہ سے اگر پہچانتا ہے تو ابھی تک وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ منعم کو بغیر نعمت کے پہچان لے، تب انسان اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور ان انعام یافتہ لوگوں میں جو اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور منعم تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے احساس سے، اپنے وجود سے، اپنے علم سے، اپنی فکر سے، ہر اعتبار سے اپنے رب کو قریب محسوس کرتے ہیں، تو اس کی وضاحت میں فرمایا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مقام صدق پہ فائز ہوتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مقام رضا پہ فائز ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو مقام یقین پر فائز ہوتے ہیں۔ تو یہ افراد جو مقام صدق پہ فائز ہوتے ہیں ان کو ابرار کہا گیا ہے۔ جو مقام صدق پہ فائز ہوتے ہیں ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الابرار بالحلم والرافت، یہ ابرار ہوتے ہیں اور ان کی 2 صفات ہوتی ہیں، ایک ان میں حوصلہ بہت ہوتا ہے والرافع، اور دوسرے نمبر پہ یہ لوگ نرم دل بہت ہوتے ہیں۔ حلم اور حوصلہ ہوتا ہے، مشقت سے گھبراتے نہیں، جتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یہ لوگ ہائپر نہیں ہوتے، یہ لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو حق کی بات انتہائی نرمی سے، اور جب کہیں کسی کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے تو چاہے دشمن جتنا مضبوط ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالی اتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے کہ ان کے سامنے بھی یہ حق بات ہی کرتے ہیں، کسی کے رعب و دبدبا کا یہ شکار نہیں ہوتے۔ اور جب کبھی کسی کو غلط دیکھتے ہیں تو غلط دیکھنے، جب کسی کی غلطی کو اور کسی کی برائی کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ غضبناک ہو، انتہائی رحم دلی سے اس کی یہ تربیت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو مقام صدق پہ فائز ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ افراد جو ہوتے ہیں انہیں مشقت محسوس ہوتی ہے، تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور تکلیف برداشت کر کے بھی سچی بات کہتے ہیں۔ لوگوں کی بری باتیں ان کے ضمیر کو متاثر کرتی ہیں، لیکن یہ اس تکلیف کو برداشت کر کے پھر بھی حق بات کہتے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں میں سے پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے انعما علی المریدین بحلاوت الطاعہ، یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ اور اللہ کے رستے میں آنے والے مصائب کو شوق سے برداشت کرتے ہیں۔ یہ شائق ہوتے ہیں کہ مشقت آئے، اس مشقت سے بحلاوت اطاعت میں اس سے لذت لیتے ہیں، تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ مصیبت کو اور مشقت کو بڑی لذت کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں، اور اس لذت میں اپنے خدا کی بارگاہ میں یہ حاضر رہتے ہیں۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ابو عامر مصری کے حوالہ سے ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں شہتوت کے درخت پر چڑھ کے ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے اتار رہا تھا، اتنے میں ایک نوجوان شخص تھا جس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے اس کے بسیدہ سے، لیکن چہرے پہ اس کی ایک عجیب چمک تھی۔ وہ چلتا چلتا اس درخت کے نیچے آ گیا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے آیا تو اس نے اپنے رب سے بات کی، اور بات کر کے کہنے لگا کہ یا اللہ، دیکھ تیری محبت میں میرا کیا حال ہے، لوگ مجھ کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، میرے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میرے بسیدہ ہیں،
اور میری حالت یہ ہے کہ کبھی بھی تیری بارگاہ سے اور تیری ذات سے میری نظر نہیں ہٹتی، میں تیری طرف متوجہ رہتا ہوں۔ اور تیری محبت کا یہ کیا انداز ہے کہ تو مجھے 2 پیسے بھی نہیں دیتا، 4 پیسے بھی نہیں دیتا کہ اپنے بال ٹھیک کروا لوں۔ تو ابو عامر مصری کہتے ہیں، داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، ابو عامر مصری کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت دیکھا تو کہ وہ پورا درخت سونے میں بدل گیا۔ جب درخت سونے میں بدلا تو یہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ، ہم تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں اور تو فوراً دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجھ سے بات کریں، تجھ سے دعا کریں، استدعا کریں، تمہیں پکاریں، اور ہماری یہ دعا طول پکڑے اور اس بہانے سے تیرے ساتھ بات کا ہمیں وقت اور موقع مل جائے، اور تو فوراً دے کے فارغ بھی کر دیتا ہے۔ ابو عامر مصری کہتے ہیں کہ اگلے لمحے میں نے دیکھا کہ یہ درخت جو تھا یہ اپنی پوزیشن میں پھر دوبارہ واپس آ گیا۔ تو جس وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتباع سنت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشقت لذت میں بدل جائے، اس وقت یہ مقام جو ہوتا ہے یہ اللہ کے ان انعام یافتہ لوگوں کا ہوتا ہے جن کو مریدین کہتے ہیں، اور مرید کا مطلب ہوتا ہے جو خدا سے محبت اور ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا علی المومنین، مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور وہ کیا ہے؟ بالاستقامتی، حاضر القول عطا، یہ حضرت عطا کا قول ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ نیکی میں لذت کے ساتھ استقامت سے بڑھتے رہتے ہیں، اور اپنے اعمال پر اس قدر ان کو استقامت ملتی ہے کہ کبھی بھی وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔